السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور یقیناً اپنا خیال رکھتے رکھتے اوروں کا بھی خیال رکھتے جا رہے ہوں گے، کس طریقے سے کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے اس لنک کو شیئر کرنا ہے۔ اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ میرے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور کمنٹس دیں۔ چلیں آج ہم اپنا لیسن پڑھتے ہیں دعا کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء اور آیت نمبر ہم پڑھیں گے آج 111 سے 111 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تطبیق دیکھ لیتے ہیں۔ واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ من یکسب۔ اب یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد یہ آ رہا ہے، کاف پہ ہمس ہوگا اور ادھر با پہ قلقلہ یعنی ہلایا جائے گا۔ اسم یہاں پہ یہ فائے حقیقی کریں گے، فَإِنَّمَا یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے آگے الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، ما لیکن ناک میں آواز نہیں نکالنی، ماں کر کے۔ عموماً لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اس پہ ہم نے ایک الف کے برابر ہی اس میم اور الف کو کھینچا جائے گا، یعنی ما۔ یکسبہ کاف پہ ہمس ہے، سین کی زیر یعنی سیٹی کی طرح آواز نکالنی ہے، اور ہو پہ واو مدہ کا مقام یعنی الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے۔ اعلیٰ عین کو وسط حلق سے لا پہ مد اصلی بالالف کا کیا ہے، قائم مقام، یعنی کیا ہو گیا، یہ بھی کھڑا زبر، جس طرح یہ واو مدہ کا قائم مقام۔ اسی طرح سے نفسہ فا پہ ہمس اور یہاں پہ وقف کر دیں گے تو یہ ہا کیسے ہوگا، نفسہ، ٹھیک ہے، لیکن سیہ نہیں کرنا۔ وَكَانَ اللَّهُ کا پہ الف مدہ اور اس میں جلالہ کا لام پر، علیمن لی پہ یا مدہ اور یہاں پہ تنوین زبر کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ حکیمہ ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، کی پہ یا مدہ، اور جب ہم الف مدہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، وقف کرتے ہیں تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، حکیمہ، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احتمل بهتانا وإثما مبینا۔ اب یہاں پہ وَمَن یکسب، یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، کاف پہ ہمس ہوگا، با پہ قلقلہ، بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح سے اس کو ہم نے پڑھا یا سیکھا۔ خطیئتن، اب یہ خو پر تو پر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہے اور یہ اوپر مد آپ دیکھیں گے تو اس کو ہم 4 حرکت لازمی کھینچیں گے اور حمزہ کو واضح طور پہ ادا کرنا ہے، یہ نہیں خطیئتن فٹافٹ نہیں، خطیئتن، ٹھیک ہے، آ کی آواز نکالنی ہے، تن پہ اظہار ہوگا۔ او یہ واو لین کا قاعدہ ہے، اسم سا پہ نرمی یعنی زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے ثنایا علیہ جو 2 دانت ہیں اوپر والے ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، تو اس کے کنارے سے جب لگتی ہے تو س ادا ہوتا ہے، سا زال اور ضو پر ہوگا، اسم ثم، اسی طرح سے یہ فائی حقیقی ہوگا، میم پہ غنہ ہوگا، یرمی را پر پڑا جائے گا، می کوئی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، بھی ہا پہ
کھڑا زیر ہے تو اس کو یا مدہ کا قائم مقام کہتے ہیں، اس کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچا جائے گا۔ اگر آپ کو قائم مقام کا پتہ نہ چلے تو آپ تجوید شارٹ کورس اللہ کا پیغام لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ساری قرآنی قاعدہ بھی اور ساتھ میں نیو ایڈیشن کا قاعدہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے بہت آسانی سے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ بریئا فقد احتمل، اب ری کو ہم کھینچیں گے 4 حرکت، اور یہاں پہ تنوین زبر ہے، حمزہ بھی ہے تو اس کو اخفا کریں گے۔ فقد قاف پر، اور یہاں پہ ہا پہ حمز ہے، تملا، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ بہتانو، اب با کی پیش کو ہا کے ساتھ، تا پہ الف مدہ، اور نوم پہ کیا ہے، تنوین زبر کے بعد واو متحرک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، اسمم مبینہ۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں تنوین زبر کے بعد میم متحرک ہے تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، بی پہ یا مدہ کا، اور نا پہ جب ہم وقف کریں گے تو وقف بالابدال ہو جائے گا۔ چلیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ 2 آیات پڑھی ہیں 111 + 112 تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کام آپ کو کہا جاتا ہے اس کو کبھی بھولنا نہیں ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، آپ الحمدللہ بہت اہم کام کرنے جا رہے ہیں، ایک نبی کی سنت کو فالو کرنے جا رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو یہ امر بالمعروف میں ہے، نیکی کا حکم دینا اور اسے اس طرف بلانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔